بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کی تاریخی اعتبار سے کیا اہمیت ہے اور اس کے بارے میں جو روایات امت مسلمہ تک اور اب موجودہ دور کے مورخین تک یا عوام الناس تک جو پہنچی ہیں وہ کس طرح کی ہیں، کیا کیا ہیں۔ مزید ان کے تذکرے سے پہلے ہم یہاں یہ عرض کیے دیتے ہیں کہ ان میں سے بعض ضعیف روایات بھی ہیں، کمزور درجے کی ہیں، اور بعض جو ہیں وہ اسرائیلیات میں سے بھی آتی ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن نشیں فرمانے کی ہے کہ جو روایات کمزور بھی ہوں یا ان سے شریعت محمدی میں کسی طرح کا کوئی انحراف اور کسی طرح کی کوئی تبدیلی رونما نہ ہوتی ہو، یا اصولی اعتبار سے وہ کچھ ٹکراتے ہوئے مسائل اور معاملات نہ بنتے ہوں، تو پھر ان کو تسلیم کیا جا سکتا ہے اور خاموشی بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ البتہ جو روایات ایسی ہیں یا جو باتیں ایسی ہیں کہ وہ شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کا حصہ ہیں اور ان پر ابھی بھی ان کے متعلق کچھ احکام ہیں اور وہ وہاں سے بھی سملر ہیں، وہاں سے بھی ملتی جلتی ہیں، تو وہ معمول بہا رہیں گی، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو عمل میں لایا جائے گا۔ بہرحال تاریخی حوالے سے جو معلومات پہنچی ہے ان میں سے کچھ ہم آپ کو شمار کرا دیتے ہیں۔ جیسا کہ یوم عاشورہ بڑا ہی محتم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے، تاریخ کے عظیم واقعات بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں، چنانچہ مورخین نے لکھا ہے: نمبر 1، یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 3، اسی دن حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 4، اسی دن حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر، جو جودی پہاڑ ہے، اس پر لنگر انداز ہوئی۔ نمبر 5، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ نمبر 6، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 7، اسی دن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ نمبر 8، اسی دن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 9، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد اور اس کی حرکات اور جو وہ سرگرمیاں اور جو پریشانیاں، جو تکلیفیں اور مصائب کے پہاڑ بنی اسرائیل پہ توڑتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، اس سے نجات عطا فرمائی۔ نمبر 10، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر تورات نازل ہوئی۔ نمبر 11، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ نمبر 12، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا یابی ہوئی۔ نمبر 13، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام والسلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ نمبر 14، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام والسلام کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ نمبر 15، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 16، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، جیسا کہ قرآن حکیم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ جس کو بھی سولی پر یا جس کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شباہت عطا فرما دی تھی، شباہت دے دی تھی، اور اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا ہے سو ہوا ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حفاظت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 17، اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت کا نزول ہوا، پہلی بار بارش ہوئی ہے۔ نمبر 18، اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ نمبر 19، اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ نمبر 20، اسی دن کوفی
فریب کاروں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشائے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ یہی دن ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور اہل بیت اطہار کی شہادت کا دن ہے۔ نمبر 21، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ 21 تاریخی عظیم کارنامے اور عظیم جو واقعات پیش آئے ہیں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے حوالے سے، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عظیم دنوں کی عظمتوں کو سمجھنے، اس کا خیال کرنے اور ان دنوں میں خوب نیکیوں کا پابند بنے رہنے اور برائیوں سے کلی طور سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔